اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہو؟ تو جو شخص اپنی خواہش کو اپنا خدا بناتا ہے اضلہ اللہ علی علم، علم ہونے کے باوجود وہ گمراہی کی کھائیوں میں جا گرتا ہے، وہ جادہ صراط مستقیم سے وہ بندہ بھٹک جاتا ہے، سیدھے راستے سے وہ دائیں بائیں نکل جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں اپنی خواہش کو ترجیح دی، اپنی خواہش کو آگے لے کے چلا۔ قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے لا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ، تجھے اپنی خواہش کی کبھی بھی پیروی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر تو خواہش کی پیروی کرے گا اور خواہش کے پیچھے چلے گا فیضلک عن سبیل اللہ، یہ خواہش کے پیچھے چلنا تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گا، سیدھے راستے سے تمہیں بڑا دور لے کے جائے گا۔ تو قطعی طور پر بھی اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا نہیں بنانا چاہیے اور اس کے پیچھے کبھی بھی نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اس خواہش نفس کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو ترجیح جو ہے وہ دینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من هوى مطاع وشیء متبع، کہ اے باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ سے ایسی خواہش نفس کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس کی پیروی کی جائے، اور ایسے بخل کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس بخل کی اتباع کی جائے اور بخل کے پیچھے چلا جائے۔ یعنی نہ تو خواہش نفس کے پیچھے انسان چلے اور نہ ہی انسان بخل جو ہے وہ کرنے والا ہو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں انسان کو 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے وہ خواہش، اور دوسری چیز وہ بخل جس کو اختیار کر لیا جائے، اپنا لیا جائے۔ نہ تو انسان مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نہ انسان اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، نہ کسی غریب کے تعاون کرے، بالکل نہ کرے، اور روپے پیسے کو اپنے دل کے اندر جگہ دے۔ تو فرمایا وہ بخل بھی انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اور تیسری چیز فخر اور غرور، کہ انسان اپنے آپ کو بڑا اونچا بڑا اعلیٰ سمجھے اور دوسروں کو انسان کیا ادنا سمجھے، تو ایسا فخر و غرور بھی انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے نہ چلیے، نہ ہی خواہشات کو اپنا قبلہ و کعبہ بنائیے، نہ اپنا رہبر و رہنما بنائیے، بلکہ کیا ہے نفس کی مخالفت کر کے اس خواہش نفس کے مقابلے میں انسان اپنے خدا کے حکم پہ عمل کرے، تو پھر جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے۔